لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد وعلى محمد. اس مجلس کے لیے یہ آیت کریمہ سرنامے بیان قرار دی ہے جو مقصد حیات کو آپ کے بیان کر رہی ہے. اللہ واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عزیزان محترم، جب ہم اس پوری کائنات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کو صرف اور صرف ہمارے لیے پیدا کیا ہے. یعنی پانی کی بے قرار موجوں پر یہ زمین کا خاکی فرش بچھایا تو ہمارے لیے، بغیر ستون کے نیلگوں آسمان کا شامیانہ لگایا تو ہمارے لیے، ستاروں کے چراغ روشن کیے ہمارے لیے، آفتاب و مہتاب کی قندیلیاں جلائیں ہمارے لیے، یا اشجار ہمارے لیے، اسمار ہمارے لیے، پہاڑوں کی بلندیاں ہمارے لیے، غاروں کی گہرائیاں ہمارے لیے، دریا کی روانیاں ہمارے لیے، یہ ہوائیں، یہ خلائیں، یہ فضائیں ہمارے لیے، دین ہمارے لیے، مذہب ہمارے لیے، شریعت ہمارے لیے، نبوت ہمارے لیے، رسالت ہمارے لیے، امامت ہمارے لیے، زبور ہمارے لیے، توریت ہمارے لیے، انجیل ہمارے لیے، قرآن ہمارے لیے، ارے جنت ہمارے لیے، امیر جنت ہمارے لیے، کوثر ہمارے لیے، ساقی کوثر ہمارے لیے، غدیر ہمارے لیے، غدیر کا مولا ہمارے لیے، کرب و بلا ہمارے لیے. غرض جو کچھ بھی بنایا اللہ نے وہ ہمارے لیے بنایا. تو آج سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے، غور کرنے کا محل ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے تو آخر ہمیں کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ توجہ کے قابل ہے یا بات نہیں ہے کہ جب اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا تو آخر ہمیں کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمیں کس کے لیے بنایا ہے اس زمین کا فرش نہ بتا سکے گا. ہمیں کس کے لیے بنایا ہے یہ آسمان کا شامیانہ نہ بتا سکے گا. ہمیں کس کے لیے بنایا ہے یہ چاند سورج اور ستارے نہ بتا سکیں گے. ہمیں کس کے لیے بنایا ہے یہ اشجار اور اسمار نہ بتا سکیں گے. بلکہ اس سے قرآن بتائے گا، جس طرح قرآن نے بتایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. وسخر لکم الشمس والقمر، ہم نے تو چاند و سورج کو بھی تمہارے تابع کر دیا. غرض جو کچھ بھی بنایا ہے وہ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے. اور تمہیں کس لیے بنایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پوری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے مگر تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. صلوات پڑھتے پر محمد والے. اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے خلق کیا اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور آیت کے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم عبادت کے علاوہ دوسرا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہ ہم نے جنوں کو پیدا کیا نہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا. اگر پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ کیا صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے؟
کیا روزہ رکھنے کا نام عبادت ہے؟ کیا صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا نام عبادت ہے؟ اور اگر نماز پڑھنے کا نام ہی عبادت ہے تو آئیے مسجد میں بیٹھ جائیے، آپ ہو، آپ کی صدقہ ہو اور نماز ہو، تسبیح ہو اور یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو، قرآن ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نہ گھر میں بیوی ہو، نہ بچے ہو، نہ سماج ہو، نہ معاشرہ ہو، نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، نہ بھائی ہو، نہ دوست ہو، نہ احباب ہو، آپ ہو اور آپ کے خدا کی عبادت ہو۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر عبادت کا یہی مفہوم ہے تو پھر وہ راہب، سنیاسی، تارک و دنیا درویش جو پہاڑوں کے دامن میں دھونی رمائے اپنے بھگوان کی پوجا کر رہا ہے، نہ اس کے بعد بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ سماج ہے، نہ معاشرہ ہے، وہ اللہ کا سب سے بڑا محبوب بندہ ہوگا، اور جو سماج اور معاشرے کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے نہیں کہلائیں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کا مفہوم وسیع ہے، اور اس کے احاطے میں وہ تمام اعمال آ جاتے ہیں جو انسان بندہ ہونے کی حیثیت سے انجام دیتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آپ تو ہونے کی حیثیت سے جو حقوق تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں اس کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے چلے جاؤ۔ تمہارے ہر عمل کو ہم عبادت بنا دیں گے، تمہارے ہر قدم کو عبادت بنا دیں گے، تمہاری ایک ایک سانس کو عبادت بنا دیں گے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ مولا سے پوچھا کہ مولا قرآن کی آیت کہہ رہی کہ ہم عبادت کے علاوہ دوسرا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، آخر عبادت کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ عبادت کی تو 70 قسمیں ہیں، عبادت کی 70 قسمیں، نوجوانوں سے خاص طور پر میں خطاب کر رہا ہوں، عبادت کی 70 قسمیں ہیں، اور سب سے بہترین قسم یہ ہے کہ انسان جائز ذریعے سے اپنے گھر والوں کے لیے روٹی اور روزی حاصل کرے۔ سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے جائز ذریعے سے رزق حلال حاصل کرو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور دوسرے مقام پر مولانا نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کو خدا عبادت میں شمار کرتا ہے۔ اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب رزق حلال حاصل کرنے کے لیے بیوی بچوں کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے سر سے جو پسینے کے قطرے گرتے ہیں وہ شہیدان راہ خدا کے خون کے قطروں سے افضل اور بہتر ہے۔ اب میں کتنی حدیث آپ کو سناؤں رزق حلال کے سلسلے میں، رزق کے سلسلے میں ہر حدیث میں ایک جملہ واضح طور پر موجود ہے، رزق حلال، رزق حلال، رزق حلال۔ میرے نوجوانوں یہ فکر غلط ہے کہ جو آج ہماری قوم کے نوجوان بھی اس دوڑ میں شامل ہو گیا، دنیا دوڑ رہی ہے اور دنیا کی ایک ہی فکر ہے جہاں سے ملے، جیسے ملے، جتنا ملے وہ اپنی تجوری میں آ جائے۔ اور سب سے بڑی تکلیف یہ بات ہے کہ اس میں ہماری قوم کے نوجوان بھی شامل ہیں، جہاں سے ملے، جتنا ملے، نہ جائز کا خیال، نہ ناجائز کا خیال، نہ حرام کا خیال، نہ حلال کا خیال، حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں بہت غلط ہے یہ فکر، بہت غلط ہے، باطل ہے یہ فکر، اس میں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ ایک ہی فکر ہونا چاہیے، چاہے کم ملے یا زیادہ ملے، مگر رزق حلال ملے۔ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر یہ سوچو، بہت سے نوجوان جواب دیتے ہیں ارے مولانا آج کے دور میں اگر ہم جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کے خیال میں پڑے تو واقع کریں گے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو یہ فکر بھی غلط ہے، اس لیے کہ یہ فکر اس لیے غلط ہے جتنا اللہ نے لوح محفوظ پر لکھا ہے اتنا ہی آپ کو ملنا ہے۔ اگر صبر سے کام لو گے تو اتنا ہی ملے گا، مگر حلال ہو کر ملے گا، اور اگر ناجائز اور جائز کا خیال کیے بغیر دوڑو گے تو وہی ملے گا جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، مگر وہ جس کے حلال ہو کر ملے گا۔ تو مت دوڑو اس کام کے پیچھے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، میں آپ کی غلط فہمی ایک دور کر دوں کہ میرے نوجوانوں، اللہ، رسول اور آپ کا امام یہ ہرگز نہیں چاہتا تم غریبی کی زندگی گزارو۔ کبھی غریبی پہ فخر نہ کرنا، غریبی نقصان دہ ہے۔ دولت مند بنو، امیر بنو، مگر جائز راستے سے بنو۔ دولت کمانا ہی پڑے گا اس دور میں، اگر دولت نہ کماؤ گے تو پھر حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ لہذا میں قوم کے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ جائز ذریعے سے زیادہ دولت حاصل کر کے اتنے دولت مند بن جاؤ، اتنے دولت مند بن جاؤ، اگر دنیا میں جینا چاہتے ہو کہ تو ہم سے زیادہ دولت مند کوئی قوم نہ ہو۔ تمہارے پاس رہنے کے لیے اتنا اچھا مکان ہو کہ کسی کے پاس مکان نہ ہو،
تمہاری سواری چلنے کے لیے اتنی اچھی تمہارے پاس ہو کہ کسی کے پاس اتنی اچھی سواری نہ ہو، تمہارے دسترخوان پر اتنے اچھے کھانے ہو کہ کسی کے دسترخوان پر اتنی اچھی ڈشیں نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں مولا علی تو سوکھی بھی جو کی روٹیاں کھاتے تھے۔ مولا علی کی سوکھی بھی روٹیاں سب کو یاد رکھے، امام حسن کا دسترخوان کسی کو یاد نہیں آتا ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ اگر جائز اور ناجائز کا خیال کیے بغیر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا امکان ہوتا تو دوڑنا صحیح تھا، مگر جیسے کہ میں نے کہا لوح محفوظ پر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ آپ کو کتنا ملے، ہر دن کی روزی لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ پر، اور پوری زندگی کا رزق بھی لکھا ہوا ہے کہ پوری زندگی میں تم کیا کھاؤ گے اور کتنا کھاؤ گے، اور جب تک مقررہ رزق کا آخری دانہ تمہارے حلق سے اترے گا نہیں اس وقت تک تم کو موت نہیں آئے گی۔ یعنی یہ مقررہ رزق کا آخری دانہ تمہاری زندگی کا ضامن بھی ہے، اس وقت پھر موت سے ڈرنا کیا؟ جب تک ہم پورے حصے کا کھا نہیں لیں گے موت آئے گی نہیں، تو یہ موت سے ڈرنا کیا؟ جب سب کھا لیں گے تو کوئی موت سے بچا نہیں سکتا۔ لہذا لوح محفوظ پر پوری زندگی کا رزق لکھا ہوا ہے۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، اللہ نے تو لکھ دیا لوح محفوظ پر، اب آپ سمجھیں، آپ کو ایک مسئلہ اور آپ کے ذہنوں کو ذرا ہلکا کر دیں گے، سناتے چلیں کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا پوری زندگی کا پورا خاکہ بنا ہوا ہے۔ اللہ نے جس دن آپ کو پیدا کیا لوح محفوظ پر لکھ دیا کتنے سال رہو گے زندہ، مثلا 60 سال رہو گے تو 60 سال کا مکمل رزق لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اب یہ آج کل کی جو نئی نئی بیماریاں چل رہی ہیں، کسی کو ڈائبٹیز ہو گیا، کسی کو ہارٹ کا ہو گیا، کسی کو بلڈ پریشر کا ہو گیا، کسی کا کولیسٹرول بڑھ گیا، ڈاکٹر پابندی لگاتا۔ آپ سن لیجیے یہ ساری چیزیں کیا ہے، لوح محفوظ پر لکھا ہوا یہ آدمی 60 سال تک زندہ رہے گا، اور 60 سال میں یہ کتنا گیہوں کھائے گا، کتنا چاول کھائے گا، کتنی شکر کھائے گا، کتنا گھی کھائے گا، کتنا تیل کھائے گا، اور کتنا لڈو پیڑا اور برفی کھائے گا، سب لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 60 سال کی عمر تو باقی رہ جاتی ہے اور رزق کچھ زیادہ کھا گیا بیچارہ، تو ہوتا یہ ہے کہ لوح محفوظ پر لکھا تھا 60 سال میں وہ کھائے گا مثلا اتنا گیہوں کھائے گا، اتنی شکر کھائے گا۔ اب ایک وقت وہ آتا ہے اس نے کچھ جلدی کچھ میٹھے کا شوق زیادہ تھا، لہٰذا وہ جلدی گڑ کھا گیا اور تل کے لڈو بنا کے کھا گیا اور وہ برفی کھا گیا اور پیڑا کھا گیا۔ معلوم ابھی 50 سال تھے، 60 سال میں جتنا میٹھا کھانا تھا وہ 50 سال میں کھا گیا۔ تو اللہ سے ہاتھ جوڑ کے ملائکہ کہتی ہے اے اللہ 10 سال پہلے مار دے، کہا جو دے دیا وہ واپس تو لے ہی نہیں سکتے، کہا یہ 60 سال میں جتنا میٹھا کھانا تھا وہ تو 50 سال میں کھا گیا۔ بولے 60 سال تک تو زندہ رہے گا مگر 50 سال کی عمر میں تو شوگر کا برس دے دو، خود ہی پابندی لگ جائے گی۔ آگے بات بڑھی کہ حضور جتنا گھی کھانا تھا وہ 40 سال میں کھا گیا کم وقت، ابھی تو 20 سال باقی ہے، کہا 2 مرتبہ دل کا دورہ ڈال دو خود پابندی لگ جائے گی گھی کھانے کی، چکنائی کھانے کی۔ اب آپ دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس آپ جا کے دیکھیں، ہم نے دیکھا ہے منظر، آپ بھی دیکھیے گا کبھی جا کے، ایک صاحب آئے لکھ پتی کروڑ پتی اربوں پتی، ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے اپنی ساری رپورٹیں پیش کی، ڈاکٹر نے رپورٹیں پڑھی ہو، گھبرا کے کہا ارے بھیا بڑی گمبھیر بیماریاں لے کر آئے ہو، کہا حضور اسی لیے تو آئے ہیں، کہا نسخہ تو لکھ رہے ہیں مگر پرہیز بہت ضروری ہے، اگر پرہیز نہیں کرو گے تو یہ سب کچھ نہیں ملے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا حضور پرہیز کیا کریں؟ کہا گوشت مت کھانا، گھی مت کھانا، شکر مت کھانا، سیب مت کھانا، کیلا مت کھانا، انار مت کھانا، یہ مت کھانا، وہ مت کھانا۔ اس نے گھبرا کے پوچھا حضور جب ساری چیزوں میں پابندی کا لگا دی اب کھائیں تو کیا کھائیں؟ کہا ابلی بھی ترئی کھاؤ، ابلی بھی لوکی کھاؤ، ابلی بھی بھنڈی کھاؤ، ابلی بھی دال کھاؤ۔ دیکھا آپ نے، ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کو ہی معلوم ہے، ہوتا ہے نہیں تو پابندی ڈاکٹر لگا رہے ہیں۔ وہ اٹھا ایک بیچارہ رکشہ چلانے والا غریب مزدور آن کے بیٹھ گیا، اس کی رپورٹیں دیکھی، ڈاکٹر نے پھر وہی جملہ کہا نسخہ تو لکھ رہے ہیں مگر پرہیز بہت ضروری ہے۔ دیکھیے وہ مالدار تھا، اس سے کہا یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، ساری پابندی لگا دی۔ اب یہ بیچارہ غریب آن کے بیٹھا، کہا بھائی دیکھو پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ کہا پرہیز کیا کریں؟
کہ روزانہ کا اتنا میٹھا کھاؤ، اتنا مکھن کھاؤ، اتنا دودھ پیو، اتنے انار کھاؤ، یہ سیب کھاؤ، یہ کیلا کھاؤ۔ وہ بیچارہ سب کچھ کھا سکتا ہے تو پابندی لگ رہی ہے، یہ بیچارہ کچھ نہیں کھا سکتا تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ۔ یہ ڈاکٹر نہیں بول رہا، یہ لوح محفوظ بول رہی ہے۔ لوح محفوظ پر جس کا کوٹا ختم ہو گیا تھا اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور جس کے کوٹے میں ابھی باقی تھا اس کو کھانے کے لیے آرڈر دیا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ جتنا لوح محفوظ پر لکھا ہوا اتنا ہی ملے گا۔ ہر دن کی روزی لوح محفوظ پر لکھی ہے۔ نوجوانوں غلط ہے یہ فکر، غلط ہے یہ فکر۔ اتنا ہی ملے گا جتنا لوح محفوظ پر لکھا ہوا، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ پوری زندگی کا رزق لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، اور ہر دن کی روزی بھی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ آج آپ کو کہاں سے اور کتنا ملے گا لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ 5,000 ملنے ہیں تو 5 ہی ہزار ملیں گے، ایک کم ملے گا نہ ایک زیادہ ملے گا۔ اگر ذریعہ بس اپنے گھر سے نکل کر ذریعہ جائز تلاش کر لیا تو رزق حلال ہو کے ملے گا، اور ذریعہ ناجائز تلاش کر لیا تو وہی رزق حرام ہو کے ملے گا وہی جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ مولا علی کا بالکل صاف واقعہ آپ نے شاید سنا بھی ہوگا اس سے پہلے۔ ایک مولا سفر سے آ رہے تھے، ایک جگہ پہنچے، مسجد قریب میں تھی، نماز کا ٹائم ہو رہا تھا۔ مولا مسجد کے پاس جا کے رکے، ایک آدمی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہا تھا، اس سے کہا بھائی ذرا میرے گھوڑے کی حفاظت کرو، میں نماز پڑھ لوں۔ مولا نماز پڑھنے کے لیے وہ محافظ گھوڑا لے کے کھڑا ہو گیا۔ جب مولا نماز پڑھ کے واپس آئے تو گھوڑا تو کھڑا تھا، وہ محافظ غائب تھا۔ نہ صرف بھاگ گیا بلکہ کمبخت مولا کی زین چرا کے لے گیا گھوڑے کی۔ مولا مسکرائے، لجام فرد کو تھاما، بیت الشرف میں تشریف لائے، قمبر کو آواز دی، خادم حاضر ہوا۔ مولا نے جیب میں سے نکال کے آپ کو سمجھانے کے لیے مثلا 100 روپے دیے اور کہا جاؤ جا کے بازار سے ایک زین خرید کے لاؤ۔ قمبر چلے تو مولا نے روک لیا، کہا کیسی لاؤ گے؟ کہا 100 میں جیسی ملے گی۔ کہا نہیں، اس کے خصوصیات بیان کیے مولا نے۔ تو قمبر نے گھبرا کے مولا کو دیکھا، کہ مولا ایسی زین بازار میں 100 کی نہیں، یہ 500 اس کی قیمت ہے، 500 روپے میں ملے گی۔ تو مولا نے کہا نہیں، تم جاؤ فلاں مقام پر جاؤ، ایک آدمی بیچ رہا ہوگا، اس سے سودا کرنا، وہ 100 میں راضی ہو جائے گا۔ حکم مولا سنا، قمبر چلے، اس مقام پر پہنچے، دیکھا واقعی ایک آدمی بیچ رہا، اور ویسی زین ہے جیسے مولا نے بیان کی ہے۔ کہا بیچو گے؟ کہا بیچنے کے لیے کھڑے۔ کہا کتنے کی ہے؟ کہا 500 کی ہے۔ کہا 100 میں دے دو۔ کہا ایسی زین 100 میں ملے گی تمہیں کہیں؟ کہا مجھے میرے پاس تو 100 ہی روپے ہیں، اگر دینا ہو تو دے دو۔ کہا 400 دے دو۔ کہا نہیں 100 ہی ہے۔ کہا 300 دے دو۔ کہا 100 میں دینا تو دو ورنہ میں جا رہا ہوں۔ آخری نوبت یہ پہنچی کہ اس نے کہا چل لاؤ 100 ہی دے دو۔ قمبر نے 100 دے دیے، زین لے کے مولا کی خدمت میں آنے کے بعد مولا کو پیش کر دی۔ مولا نے زین کو دیکھا اور گھبرا کے کہا، قمبر نے مولا کے چہرے کو دیکھا۔ مولا نے کہا قمبر کچھ معلوم کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا، یہ تو بتائیے 500 کا مال 100 میں کیسے مل گیا، اور یہ پہلے ہی آپ کو معلوم تھا؟ کہا قمبر تم نے غور سے نہیں دیکھا، ذرا زین کو دوبارہ دیکھو۔ تو قمبر نے گھبرا کے زین کو دیکھا اور پھر مولا کے چہرے کو دیکھا۔ کہا مولا یہ تو اپنا ہی مال معلوم ہوتا ہے، مولا یہ مال تو اپنا ہی لگتا ہے۔ کہا اپنا ہی مال ہے، مولا مجھے واقعے سے آگاہ کیجیے۔ تو مولا نے کہا لوح محفوظ پر اللہ نے آج اس کا رزق 100 لکھا تھا اور میرے ہاتھوں سے لکھا تھا، اور جب میں مسجد میں گیا تو میں نے نیت کی جب واپس آؤں گا تو 100 دے دوں گا۔ اگر ذرا دیر صبر کر لیا تھا تو رزق حلال ہو کر ملتا۔ اس نے سب نے کیا وہی 100 ملے مگر رزق حرام ہو کر ملے۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ تو اتنا ہی ملے گا جتنا لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اگر لوح محفوظ پر 100 ہے تو 100 ہی ملے گا۔ اگر ذریعہ جائز ہے تو رزق حلال ہے، اور ذریعہ ناجائز ہے تو رزق حرام ہے۔ پہلی بگڑی ہوئی فکر، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ بہت بگڑی ہوئی فکر ہے
ہے نوجوانوں کی کہ جہاں سے ملے جیسے ملے جتنا ملے اپنی تجوری میں آ جائے، پہلی بگڑی ہوئی فکر۔ اور دوسری بگڑی ہوئی فکر جو میرے نوجوانوں میں پیدا ہو رہی ہے، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی فکر، ایک دم ایک جھٹکے میں مالدار ہو جانا۔ لکھ پتیوں کا زمانہ تو گزر گیا، اب کوئی لکھ پتی نہیں ماننا چاہتا، اب تو کروڑ پتی اربوں پتی بننے کے خواب دیکھتے ہیں۔ ہمارے بچپنے کی جوانی کی بات تھی جب لوگ لکھ پتی کو بہت بڑا سمجھتے تھے، آج لکھ پتی بھی کوئی بننا نہیں چاہتا۔ تو نوجوانوں کی دوسری بگڑی ہوئی فکر ہے کہ کم سے کم وقت میں کروڑ پتی بن جائیں۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ بالکل بیکار گھومنے والے نوجوان جنہوں نے اپنے ماں باپ کے کہنے پہ پڑھائی بھی مکمل نہیں کی، جو کوئی کاروبار میں دلچسپی نہیں رکھتے، کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتے، بالکل بیکار گھوم رہے ہیں، ان نوجوانوں کے دماغوں میں بھی یہ کیڑا ہے کہ میں جلد سے جلد کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ وہ راستہ یہ کیا ہے، بہت بگڑی ہوئی فکر ہے کہ کسی ایسے گھر میں میرا رشتہ ہو جائے کہ بوڑھے بوڑھیا کی ایک ہی بیٹی ہو اور زندگی بھر انہوں نے کمایا ہو اور سب کچھ مجھے جہیز میں مل جائے۔ بہت بگڑی ہوئی فکر ہے، بہت بگڑی ہوئی فکر ہے، بہت بگڑی ہوئی فکر ہے۔ یہ دوسری بگڑی ہوئی فکر ہے، ایسے گھر میں شادی کرنا کہ جہاں سے زیادہ مال جہیز میں مل جائے۔ آپ یاد رکھنا نوجوانوں، اگر مال لے کر عورت تمہارے گھر میں آئی تو بیوی نہیں آئی ہے، وہ تھانے دار نہیں آئی ہے۔ وہ کبھی اس گھر میں چین سکون نصیب نہیں ہو سکتا جو جہیز کے سہارے پر مالدار بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ نہ بچے کامیاب ہوں گے، نہ بیوی کامیاب ہوگی، نہ گھر میں سکون ملے گا۔ لہذا یہ جہیز کی لالچ میں مالدار بننے کا خواب ختم کر دو۔ اس لیے کہ بڑی غلط فکر ہے، بہت غلط فکر ہے۔ چاہتے نوجوان یہی ہیں ایسے گھر میں شادی مل جائے، فلاں کی نے 2-3 فلیٹ خرید رکھے ہیں، اگر وہاں شادی ہو جائے گی تو 1 فلیٹ تو رہنے کے لیے مل جائے گا، کاروبار بھی بہت بڑا ہے، اس میں کام کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ ماں باپ کے گھر کا کاروبار تباہ کر دیا، بیچ کھایا، اب بیوی کے خاندان کے اوپر نظر ہے کہ وہاں سے سب کچھ مل جائے تو ہم کرنا شروع کریں کچھ کام ہے۔ بہت غلط فکر ہے۔ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، رہنے کے لیے گھر بھی مل جائے، آنے جانے کے لیے گاڑی بھی مل جائے، کچھ سونا چاندی بھی مل جائے، فیکٹری بھی مل جائے، اچھا سب کچھ مل جائے، سب کچھ مل جائے۔ اور اگر تم جہیز کے نام پر مالدار بننا ہی چاہتے ہو اور تمہارے دماغ کے اندر کوئی فہرست ہے جس میں گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اس کی ایک فہرست بنا لو، اور فہرست بنانے کے بعد اپنے ہونے والے ستر کے پاس وہ فہرست لے کے چلے جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، چلے جاؤ، جانے کے بعد کہو تمہاری لڑکی سے میں شادی تو کروں گا مگر یہ سب کچھ مجھے چاہیے جہیز میں۔ کتنا بھی غریب ہو، کتنا بھی غریب ہو، تم فہرست دے دو، وہ سب کچھ تمہیں دے گا، سب کچھ دے گا۔ گاڑی چاہیے گاڑی بھی ملے گی، بنگلہ چاہیے بنگلہ ملے گا، کام کرنے کے لیے فیکٹری کارخانہ چاہیے وہ بھی ملے گا، لاکھوں روپے کروڑوں روپے بینک بیلنس چاہیے وہ بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ اور اگر نہ ملے تو میرے پاس چلے آنا۔ میں اس ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جتنی بڑی فہرست بناؤ گے وہ سب ادا کرا دوں گا، جہیز کے نام پہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ مگر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر واقعی تمہارے دل میں ذرا بھی علی کی محبت ہے تو تمہیں اسی محبت علی کا واسطہ ہے، سیرت مولا کائنات پر عمل کر کے دکھاؤ، سیرت مولا کائنات پر عمل کراؤ اور پھر سب کچھ مل جائے گا تم کو۔ وہ سیرت کیا ہے؟ جب فاطمہ کا رشتہ لے کر علی پہنچے ہیں دروازہ رسول پر اور نبی نے پوچھا مہر میں دینے کے لیے کیا ہے، سنا ہوا واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ زنا پہ بات رکی کا بیچ آؤ اور جو پیسے ملے وہ مہر میں ادا کر دو۔ چنانچہ انہوں نے سارے پیسے لا کے نبی کو دیے اور نبی نے انہی پیسوں میں سے جو کچھ بھی دیا، سامان انہی پیسوں میں سے دیا، اور جو کچھ بچ گیا وہ علی کو واپس کر دیا۔ اے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، بگڑی ہوئی فکر والے نوجوانوں، اگر تمہیں 10 کروڑ کا جہیز چاہیے، 10 کروڑ کا جہیز چاہیے تو تمہیں محبت مولا کائنات کا واسطہ ہے، سیرت مولا کائنات پر عمل کرو۔ اور سیرت مولا کائنات یہ ہے جتنا جہیز چاہیے اس سے زیادہ مہر ادا کر دو، اور اس کے بعد جتنا چاہیے جہیز لے آؤ،
تمہیں سب کچھ مل جائے گا، جو پیسے بچیں گے وہ بھی مل جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ اسلام میں جہیز کی کوئی لفظ ہی نہیں ہے، مگر چونکہ جو دیا جاتا ہے اسی کو جہیز کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ بگڑی ہوئی فکر پیدا ہو رہی ہے نوجوانوں میں مل جائے تو پھر یہ جذبہ پیدا کرو اور سیرت مولا کائنات پر عمل کرو۔ جس کے گھر رشتہ لے کر جاؤ، مہر کے پیسے پہلے لے کر جاؤ اور جا کر دے دو کہ اسی میں سے ہمارے گھر کے لیے جو کچھ بھی تمہیں خریدنا اس میں سے خریدو، یہ مہر کے پیسے، اس کے بعد سب کچھ مل جائے گا۔ تو بتاؤ میرے دوستوں کہ میں نے قسم غلط کہا؟ یہ ملے گا یا نہیں ملے گا اتنا ہی؟ تو یہ دوسری غلط فکر کہ جہیز کے نام پر نوجوان مالدار بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو غلط ہے۔ تیسری غلط فکر آج کے نوجوانوں کی، تیسری غلط فکر یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس شہر کی سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل عورت میرے حصے میں آ جائے۔ آئینے میں کبھی اپنا منہ نہیں دیکھا، میں ان کو چاہیے حسین و جمیل، کبھی اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھا، مگر ٹی وی کے اوپر دیکھ کے پھر ان کا دل مچلتا ہے ایسی مل جائے کوئی، اور اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھا۔ میں تمام بگڑے ہوئے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں یاد رکھو کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر بے وفا کوئی چیز ہے تو وہ مال ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بے وفا چیز ہے تو اس کا نام جمال ہے۔ اگر مال وفادار ہوتا، آپ بمبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں، آپ فیض آباد، اعظم گڑھ، جونپور، بنارس کہیں کے رہنے والے ہوں گے، وہاں کا حال بھی آپ کو معلوم ہوگا، بمبئی کا حال بھی معلوم ہوگا۔ کل آپ کے گاؤں میں جو بہت بڑے زمیندار کہلاتے تھے آج کہاں گئے؟ کل بمبئی کے جو بڑے بڑے سیٹ کہلاتے تھے ان سیٹوں کی اولادیں کہاں چلی گئی؟ کل جو غریب تھے وہ مالدار ہو گئے، جو مالدار تھے وہ غریب ہو گئے۔ غریبوں کا مالدار ہو جانا اور مالداروں کا غریب ہو جانا دلیل ہے کہ مال بے وفا ہے، مال بے وفا ہے۔ تو میرے دوستو، جو مال اتنا بے وفا ہے اس پہ لو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس طریقے سے مال بے وفا ہے ویسے ہی حسن و جمال بھی بے وفا ہے۔ کتنی بھی حسین و جمیل عورت لے آئیے، آپ شادی کر لیجئے، ایک دو بچے ہونے کے بعد دیکھیے پھر بات کو کہا جاتا ہے وہ حسن و جمال ختم ہو جاتا نہیں ہوتا، پھر رہتا ہے حسن و جمال باقی۔ تو جیسے مال بے وفا ویسے حسن و جمال بھی بے وفا۔ ایک چیز اور ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کام آتی ہے، شادی کرنا ہو تو بس وہی چیز دیکھنا۔ مولا کائنات نے جب جناب سیدہ کے ساتھ شادی کی تو ایک ہی چیز دیکھی، شادی ہوئی اور باپ کے گھر سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر آئی، اور جب شوہر کے گھر آئی رات گزری اور صبح آئی، نماز پڑھ کر نبی علی کے گھر آئے، دق الباب کیا، کہا کون؟ کہا میں فاطمہ کا بابا ہوں۔ آواز دی سیدہ نے، بابا تشریف لے آئیے۔ رسول خدا گھر میں داخل ہوئے، سیدہ پر نگاہ پڑی، دعا و سلام کے بعد آگے بڑھ کر دعائیں دی۔ اس کے بعد حیرت سے نبی نے فاطمہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا، فاطمہ ایک رات کی دلہن ہو۔ نئی دلہن کو نیا لباس زیب دیتا ہے، ہم نے جو لباس عروسی تمہیں دیا تھا وہ لباس اتار کے تم نے یہ پرانا و بوسیدہ لباس کیوں پہن لیا؟ تمہیں نئے لباس کی ضرورت ہے، تم نے بوسیدہ لباس کیوں پہنا، کونا لباس کیوں پہنا، پرانا لباس کیوں پہنا؟ نیا لباس پہنو۔ تو جناب فاطمہ نے جواب دیا، بابا آپ نے ایک مرتبہ خطبے میں فرمایا تھا جب کوئی سائل تمہارے دروازے پہ اگر کسی چیز کی مانگ کرے تو جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو وہی دے دو۔ آج ایک سائل دروازے پر آیا تھا، اس نے لباس کا سوال کیا، اب وہی لباس جو لباس عروسی کے طور پر آپ نے دیا تھا، سب سے پسندیدہ میرا لباس تو وہی تھا، میں نے وہی لباس سائل کو دے دیا۔ بس جیسے جناب سیدہ نے کہا میں نے وہ لباس سائل کو دے دیا، پیغمبر اسلام نے آگے بڑھ کر پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا فاطمہ مبارک ہو، وہ کوئی دنیا کا معمولی فقیر نہ تھا، تیرا امتحان لینے کے لیے جنت سے فرشتہ آیا تھا، تیرا لباس وہ جنت والے لے گئے، میری سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ اس درد سے
جنت کا کتنا قدیم و مستحکم رشتہ ہے. کبھی ادھر کے لوگ آج کے لباس ان کا لے جاتے ہیں, کبھی ادھر کا لباس ادھر آ جاتا ہے, کبھی ان کی پکائی بھی روٹیاں وہ لے جاتے ہیں, کبھی جنت کے کھانے ان کے گھر چلے آتے ہیں. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. مال جمال. اور ایک تیسری چیز جو میں بتانے والا ہوں, توجہ سے سنیے گا. نبی دعائیں دے کر چلے, اور جب نبی چلے گئے تو علی گھر سے نکلے, اور جب علی گھر سے باہر آئے تو ایک یہودی ملا. اس یہودی نے علی سے پوچھا, یا علی میں نے سنا ہے تم نے شادی کر لی. کہا میں نے شادی کر لی. کس کے گھر میں شادی کی؟ کہ اپنے نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کے ساتھ شادی کی. تو اس یہودی نے کہا کہ اے علی تم نے کس غریب کے گھر شادی کر لی. مال دیکھ کر شادی کرنے والوں سنو, اور جمال دیکھ کر شادی کرنے والوں سنو. اس یہودی نے کہا کس غریب کے گھر شادی کر لی تم ہم سے کہتے. عرب میں جو سب سے زیادہ مالدار گھرانہ ہوتا ہم وہاں تمہارا رشتہ کرا دیتے, اور تو رشتے کے بدلے میں جہیز میں اتنا مال ملتا کہ تمہارے گھر میں رکھنے کی جگہ نہ ہوتا. یہودی کہہ رہا کہ جہیز میں اتنا مال مل جاتا کہ تمہارے گھر میں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. دوسری چیز یہودی نے کہی, علی کہاں تم نے شادی کر لی؟ ہم سے کہتے تو عرب کی سب سے خوبصورت حسین و جمیل عورت کے ساتھ تمہاری شادی کرا دیتے. یہودی نے دو بات علی کے سامنے رکھی. ہم سے کہتے تو ایسی جگہ شادی کراتے کہ مال مل جاتا, ہم سے کہتے تو ایسی جگہ شادی کراتے کہ حسن و جمال مل جاتا. اب اپنے مولا اور آقا کا جواب سنو. میرے مولا نے اس یہودی کو جواب دیا, مال اور جمال دیکھ کر شادی کرنا یہودیت ہے. ہم نہ مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں, نہ جمال دیکھ کر شادی کرتے ہیں. ہم تو محمد والے ہیں, ہم کمال دیکھ کر شادی کرتے ہیں. دنیا میں بھی فائدے میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے میں رہتے ہیں. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. مال دیکھ کر شادی کرنا یہودیت ہے, حسن و جمال دیکھ کر شادی کرنا یہودیت ہے, اور کمال دیکھ کر شادی کرنا سیرت مولائے کائنات ہے. عزیزو, کمال گھر میں پیدا کیجئے, اپنی بیٹیوں کو باکمال بنائیے. بنا میں جناب فاطمہ زہرا شہادت جناب فاطمہ کے دن کا یہ فائدہ ہم کو حاصل ہو کہ ہم اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو سیرت فاطمہ سکھا کر انہیں باکمال بیٹی بنا دیں. اس لیے کہ اگر اس بگڑے ہوئے سماج کو, اس بگڑے ہوئے سوسائٹی کو, ان بگڑے ہوئے نوجوانوں کو اگر صحیح راستے پر لگانا ہے اور اپنی بیٹیوں سے تم کو محبت ہے تو بیٹیوں کو باکمال بنانا ہی ہوگا. اس لیے کہ اگر بیٹی باکمال ہوگی تو شوہر کے گھر جا کر باکمال بیوی بنے گی. اگر بیوی باکمال ہوگی تو وہی باکمال ماں بھی بنے گی. آپ یاد رکھو کہ باکمال ماں بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ باکمال بیوی گھر میں نہ آئے, اور باکمال بیوی گھر میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ باکمال گھرانوں میں آپ شادی نہ کریں. باکمال مالدار گھرانے نہ دیکھو, سیاست داں گھرانے نہ دیکھو, پیسے والے گھرانے نہ دیکھو. وہ گھرانے دیکھو جہاں دین سکھایا جاتا ہے, جہاں تقوی کا لباس پہنایا جاتا ہے, جہاں بیٹیوں کو زیور تقوی سے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے. اس لیے کہ باکمال بیٹی باکمال بیوی بنے گی, باکمال بیوی باکمال ماں بنے گی. توجہ چاہتا ہوں میرے دوستو, جب گھر میں باکمال بیٹی آتی ہے تو نبی اکرم تعظیم کو کھڑے ہو جاتے ہیں. جب گھر میں باکمال بیوی آتی ہے تو علی مرتضیٰ تعظیم کرتے ہیں. جب گھر میں باکمال ماں ہوتی ہے تو جنت کے شہزادے حسن و حسین سلام کرتے ہیں. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. باکمال بیٹی باکمال بیوی باکمال ماں. 18 سال کی کل عمر, کیا عمر ہوتی ہے؟ اس 18 سال کی عمر میں قیامت تک پیدا ہونے والی کنیزان جناب فاطمہ زہرا کو جناب شہزادی فاطمہ زہرا نے
پورا درس دیا ہے اور نمونہ عمل چھوڑا ہے، اور پکار کے کہا ہے کہ اگر میری کنیز ہو، اگر تم ابھی بیٹی ہو تو تاریخ کا مطالعہ کرو کہ باپ کے گھر میں بیٹی بن کر میں نے زندگی کس طرح سے گزاری۔ اگر تم میری کنیز ہو، کسی کے گھر میں شادی ہو کر آئی ہو اور بیوی ہو، تو دیکھو تاریخ پڑھ کے کہ میں نے شوہر کے ساتھ ان کے گھر میں کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ اگر ماں ہو تو میں نے کس طرح سے اپنے بچوں کو تربیت کی ہے۔ میری سیرت کو گھر میں رائج کرو، میری سیرت کو گھر میں رائج کرو۔ سیرت فاطمہ زہرا ہمارے سامنے ہے، بیٹی بن کر اس طرح سے زندگی گزاری باپ کے گھر کہ جناب رسول خدا کو بے اختیار کہنا پڑا ام ابیہا۔ دنیا کی ساری بیٹیاں اپنے باپ کے لیے بیٹی ہے، مگر میری بیٹی فاطمہ نے میرے ساتھ کچھ ایسی محبت اور ممتا کا سلوک کیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میرے لیے بیٹی نہیں بلکہ ماں کا مقام رکھتی ہے۔ نبی نے اپنی بیٹی کو ماں کا درجہ دیا، اور ماں بن کے تربیت کس طرح کی، بیوی بن کے میں بتاؤں گا بعد میں۔ ماں بن کے اس طرح سے تربیت کی کہ آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، دامن وقت میں گنجائش میں نہیں ہے۔ امام حسن جب بھی مسجد سے آتے تھے پوچھتی تھی بیٹا کہاں گئے تھے، کب مسجد گئے تھے، کیا ہوا، نانا نے خطبہ دیا، جو خطبہ دیا وہ سناؤ۔ امام حسن سناتے تھے، سنا ہوا واقعہ آپ کا، روزانہ کا یہ دستور تھا، روزانہ کا یہی دستور تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر پوچھوں گا اے فاطمہ زہرا یہ روزانہ 2 سوال کیوں پوچھتی ہو، یہ کہاں گئے تھے اور کیا سیکھ کر آئے ہو؟ کہا نہیں میں اصول تربیت سمجھانا چاہتی ہوں تاکہ بچوں سے کوئی غلطی نہ ہو۔ تو میں نے کہا اے سیدہ آپ کے بیٹے تو معصوم ہیں، ان سے غلطی کا امکان نہیں پایا جاتا۔ کہا ہاں ان سے غلطی کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا، مگر میں تاریخ میں اپنے یہ 2 جملے محفوظ کرا دینا چاہتی ہوں تاکہ ہر ماں کو اس اصول پر عمل کرنا چاہیے کہ جب تمہارا بچہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو اور اوجھل ہونے کا واپس گھر میں آئے تو اس سے 2 سوال ضرور کر لو کہ بیٹا کہاں گئے تھے اور کیا سیکھ کر آئے۔ اگر اچھی بات سے گیا، اچھی جگہ گیا تھا، کہا میں محلے میں مسجد میں جو مولانا رہتے ہیں یا محلے میں جو ہمارے مولانا ہیں میں ان کے پاس گیا تھا، تو اس کی ہمت افزائی کرو کہ بیٹا وہاں مولانا کے پاس ضرور جایا کرو، ان کو سلام کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو، ان سے سیکھنے کی کوشش کیا کرو۔ اچھی بات سیکھ کر آیا ہے تو اس کو تشویق میں اس کو انعام بھی دو۔ کہا بیٹا جب بھی کوئی اچھی بات سیکھ کر آؤ گے تو ہم تمہیں انعاموں سے نوازا کریں گے، اگر بری بات سیکھ کر آیا ہے تو اس کی تنبیہ کر دو، اس کو تنبیہ کر دو، ڈانٹ دو کہ آئندہ ایسی باتیں سیکھ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلط جگہ گیا ہے تو اسے غلط جانے سے روک دو، مگر یہ تبھی ہوگا جب سیرت فاطمہ تمہارے گھر میں رائج ہوگی۔ اور ماں 2 سوال کا ضرور کرے، جب بھی کرے دن میں 3 مرتبہ بھی واپس آئے تو اس سے پوچھ لو کہاں گئے تھے اور کیسے اور کیا سیکھ کر آئے ہو۔ تو یہ بگڑا ہوا ماحول سدھارنے میں زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ اور تیسری بات بحیثیت بیوی جناب فاطمہ نے اپنے شوہر کے گھر کس طرح سے زندگی گزاری۔ یہی زمانہ تھا، سیدہ کی زندگی کا آخری دن ہے، اور 1 دن پہلے جناب سیدہ اپنی وصیتیں کر رہی ہیں۔ کبھی فضہ کو بلایا، کہے فضہ لو یہ لباس سنبھال کے رکھو، جب رخصت آخر کے لیے میرا حسین آئے تو یہ لباس دے دینا۔ کبھی اسما کو بلایا، کہا دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آئیں سمجھ لینا میں زندہ ہوں، اور جب تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ مسجد میں جاؤ اور ابو الحسن کو بلا کے لاؤ۔ علی آئے اور سرہانے بیٹھے، فاطمہ نے علی کے ہاتھ کو تھاما اور کہا یا علی اے ابو الحسن اگر مجھ سے کوئی خدمت کرنے میں کوتاہی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا۔ علی نے ہاتھوں کو زور سے پکڑ کے کہا اے فاطمہ تم نے تو بہت اچھی خدمت کی، ایسی بیوی کا دنیا میں ملنا بہت مشکل ہے، مگر اے فاطمہ تم نے میرے گھر میں آنے کے بعد بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اپنے بابا سے جا کے شکایت نہ کرنا، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ نے کہا علی ابو الحسن کچھ کہنا چاہتے ہو تو ضرور کہو۔ تو مولا کائنات نے کہا ہاں ایک دل میں تمنا ہے، جاتے جاتے وہ پوری کرتی جاؤ۔ کہا علی جلدی کہو وقت بہت کم ہے، اے ابو الحسن جلدی کہو وقت بہت کم ہے۔ تو جناب مولا کائنات نے کہا کہ اے سیدہ جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو میرے دل کی تمنا ہی بن کے رہ گئی، تم نے آج تک مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا،
کسی تمنا کا اظہار نہیں کیا. علی کے دل کی تمنا ہے تو کوئی سوال کرو تاکہ میں اسے پورا کروں. تو جناب سیدہ نے مولا کائنات نے جب یہ سوال کیا کہ پوری زندگی گزر گئی مگر سیدہ نے کبھی اپنی زبان سے کوئی سوال، کسی تمنا کا اظہار، کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا. اور جناب سیدہ کی سیرت آج کے ماڈرن دور کی ان بیویوں کے لیے زبردست سیرت ہے جو اپنے شوہروں سے طرح طرح کے سوال کرتی ہیں. یہ چاہیے، وہ چاہیے، کسی فنکشن میں گئی، کسی مجلس میں گئی، کسی عورت کا لباس پسند آ گیا، ایسا لباس چاہیے، زیور پسند آ گیا، ایسا زیور چاہیے، فلاں چیز چاہیے، جو خواہشوں کا بار لگا دیتی ہے. ان تمام عورتوں کے لیے سیرت فاطمہ زہرا چیلنج ہے. جناب فاطمہ نے پوری زندگی علی سے سوال نہ کر کے تمام ماڈرن دور کی عورتوں کو یہ درس دیا ہے کہ اپنے شوہر سے سوال کرنا یہ عورت کا کمال نہیں ہے بلکہ عورت کا زوال ہے. اور تمام مردوں کو بھی سوچنا چاہیے. اب سیدہ کا جواب سنیے. علی کا سوال تمام عورتوں کے لیے درس عبرت اور سیدہ کا جواب تمام مردوں کے لیے درس عبرت. سیدہ نے پلٹ کے جواب دیا، اے علی، اے ابو الحسن، میں تم سے سوال ہی کیا کرتی، اس لیے کہ میری ضرورت کا جو سامان تھا، جو مجھے ضرورت پیش آتی، وہ وقت آنے سے پہلے جب تم نے سامان مہیا کر دیا تو میں تم سے سوال ہی کیا کرتی. تمام شوہروں کے لیے درس ہے، سیرت علی پر عمل کرو. عورت کو سوال کرنے کا موقع نہ دو. اگر غلام علی ہو تو اس کی ضرورت اس کے سوال کرنے سے پہلے پوری کر دو. پھر بھی اے سیدہ، اے فاطمہ، اے نبی کی بیٹی، علی کی تمنا پوری کر دو، میرے دل کی آرزو ہے. تو جناب سیدہ نے آہستہ سے کہا، علی اگر اتنا ہی اصرار ہے تو ایک انار لے آؤ، ایک انار لے آؤ. کھانے کو دل چاہتا ہے، جاتے جاتے آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا ایک انار کھا لوں. مولا کائنات نے سنا. زندگی کا پہلا اور زندگی کا آخری سوال علی کو ملا. علی بڑی تیزی کے ساتھ گھر سے نکلے، بازار میں پہنچے. انار کی فصل کا زمانہ نہیں تھا، لہذا بازار میں انار مہیا نہ ہو سکا. ایک یہودی کیا ایک انار ملا، اس نے وقت سے فائدہ اٹھایا، ایک انار کی بہت بڑی قیمت مانگی. علی نے وہ قیمت ادا کی، انار لے کر بڑی خوشی گھر کی طرف چلے. اناروں مگر ابھی گھر پہنچے نہیں تھے. گھر پہنچنے سے پہلے ایک ٹوٹے ہوئے مکان سے کسی کے کڑھانے کی آواز آ گئی اور علی بے اختیار اس مکان کی طرف چل دیے. جا کے دیکھا بوڑھا ضعیف آدمی ہے جو بس تڑپ رہا ہے اور مرنے کے قریب ہے. مولا نے اس کا سر اپنے زانو پر رکھا. کہا بھائی کیا حال ہے؟ کہا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا. کہا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا انار کھانے کو دل چاہتا ہے. مولا نے تمنائے فاطمہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا. انار کے 2 ٹکڑے کیے اور سوچا آدھا اسے کھلا دوں، آدھا فاطمہ کے لیے لے جاؤں گا. چنانچہ آدھا انار اس کے حلق میں نچوڑ دیا. کہا بھائی تمہاری طبیعت ٹھیک ہوئی؟ کہا نہیں، کچھ کھانے کو اور دل چاہتا ہے. علی نے اس آدھے انار کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور وہ ایک ٹکڑا بھی اسے کھلا دیا. کہا اب کیا ہوا؟ کہا پیاس اور لگنے لگی. تو علی نے وہ آخری دانہ بھی اس کے حلق میں نچوڑ دیا. کہا اب کیا بات ہے؟ تو اٹھ کے بیٹھ گیا. کہا میں تو صحت مند ہو گیا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی، اب آپ تشریف لے جائیے، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اس بڈھے کا بیٹھنا تھا کہ علی گھر کی طرف چلے. مگر دوستو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، علی گھر کیسے جائے؟ ایک قدم اٹھاتے ہیں، 100 باتیں سوچتے ہیں. بڑی مشکل سے آہستہ سر جھکا کے دروازے تک پہنچے. آہستہ سے دروازے کو دق الباب کیا. فضہ نے دروازہ کھولا، تازہ انار کی خوشبو کو محسوس کیا تو گھبرا کے کہا ہے فضہ میں انار کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا ابو الحسن ابھی تو ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا علی نے فاطمہ کے لیے انار بھیجے ہیں. تو دوستو آپ سمجھے وہ انار کھانے والا ضعیف کوئی دنیا کا ضعیف وہ بوڑھا نہیں تھا، وہ جنت کا فرشتہ علی کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا. فاطمہ نے علی کے نام پر انار کھا لیا.
علی مسجد میں آ گئے، فاطمہ کا آخری وقت آ گیا۔ لو دوستوں، وہ وقت بھی آیا جب تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو گئی اور اسما سمجھ گئی کہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بچوں کو سنبھالا، بچوں نے کھانا تو نہیں کھایا، مگر جب وصیتیں کر رہی تھی فاطمہ تو علی سے ایک وصیت کی تھی، علی اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات کی تاریکی میں کفن پہنانا۔ علی کی سمجھ میں اس وقت یہ بات نہیں آئی تھی۔ ارے میرے عزیزوں، یاد رکھنا، دادی اور پوتی کے مذاہب میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ آپ دادی فاطمہ زہرا کے مصائب سنیں گے تو وہی ملیں گے، اور پوتی سکینہ کے مصائب سنیں گے تو وہی مصائب ملیں گے۔ عزیزوں، جب غسل دینے کا وقت آیا اور اسما نے آواز دی، آقا تشریف لائیے غسل دینے کے لیے، مولا علی غسل خانے میں گئے، غسل شروع ہوا، مگر علی چیخیں مار مار کے رونے لگے۔ جب غسل دے کے واپس آیا، صاحب نے پوچھا، مولا اتنی مصیبتیں آئیں، آپ ایسے تو نہ روئے، یہ رونے کا سبب کیا؟ تو ایک مرتبہ جناب مولا نے فرمایا، ارے کیسے نہ روتا، ارے کیسے نہ روتا، غسل دینے کے لیے جب میں نے فاطمہ کی پہلو پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا پہلو زخمی تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر۔ ارے فاطمہ دنیا سے چلی گئی، اپنی مصیبت اپنی تکلیف کو مجھ سے بیان نہ کیا۔ یہ مدینے کا واقعہ ہے، جب علی غسل دیتے دیتے روئے، اور وہ شام کے قید خانے کا واقعہ ہے، جب غسالہ نے غسل دیا تو غسل دیتے دیتے رونے لگی، روتی بھی واپس باہر آئی۔ عورتوں نے پوچھا، بیٹی بی بی روئی کیوں؟ کہا اس بچی کو کوئی تکلیف تھی، کوئی بیماری تھی؟ کہا نہیں، کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا پھر ایسا کیسے ہوا؟ جب میں نے کپڑے اتارے، زندگی گزر گئی غسل دیتے دیتے، مگر میں نے ایسی کوئی میت نہ دیکھی کہ جسم کی کھال کپڑوں کے ساتھ ساتھ اتر گئی ہو۔ دادی کو غسل دیا تو غسل دینے والا رویا، پوتی کو غسل دینے والی غسالہ روئی۔ دادی کا جنازہ تیار ہوا، علی نے کہا بچوں آؤ، اپنی ماں سے رخصت ہو جاؤ، اپنی ماں سے رخصت ہو جاؤ۔ بچے آئے، زینب نے کہا اماں خدا حافظ، ام کلثوم نے کہا اماں خدا حافظ، حسن نے کہا اماں آخری سلام۔ اب حسین کی باری تھی، پہلو میں آ کے کھڑے ہوئے، کہا اماں میں آپ کو خدا حافظ نہ کہوں گا جب تک کہ مجھے سینے سے نہ لگاؤ گی۔ کوئی جواب نہ ملا تو حسین نے کہا اماں کیا حسین یتیم ہو گیا؟ حسین غریب ہو گیا؟ میں یہ سنتا تھا کہ بندے کفن ٹوٹ گئے۔ حسین کو سینے سے لگایا، ارے میرے لال میرے سینے سے لگ جا۔ آواز غیبی آئی، ارے علی جلدی سے ہٹاؤ ورنہ قیامت آ جائے گی۔ حسین نے ماں کو پکارا تو ماں نے حسین کو گلے سے لگایا، اور جب شام غریبہ میں فاطمہ کی پوتی سکینہ بابا بابا کہتی ہوئی مقتل میں آئی، ارے بابا کہاں ہو؟ تو ایک نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، آ میری بیٹیا۔ ارے تو ہاتھ بلند ہوئے، سکینہ کو سینے سے لگایا، آ بیٹیا میرے سینے پر سو جا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا۔
الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی تعالی معصومین کا واسطہ ہماری مختصر سے ادب کو قبول فرما، تمام عزاداران جناب سیدہ کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم میں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عنایت فرما، اس آجی آئی ہوئی بیماری سے سب کو نجات عنایت فرما، شیعان حیدر کرار کی پوری کائنات میں حفاظت فرما، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔